السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایران نے ہفتے کے روز ایک مرتبہ پھر آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ تہران کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز اس وقت تک دوبارہ نہیں کھلے گا جب تک کہ امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر سے اپنی بحری ناکہ بندی ختم نہیں کر دیتا۔ اس کشیدگی کے چلتے اب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے بیچ ایک حتمی امن معاہدہ بہت دور ہے۔ ناظرین، ایران نے کہا ہے کہ اسے امریکہ کی جانب سے نئی تجاویز موصول ہوئی ہے اور پاکستانی ثالث براہ راست مذاکرات کے دوسرے دور کا بندوبست کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہا کہ واشنگٹن کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن بہت سے خلا ہیں اور کچھ بنیادی نکات باقی ہیں۔ 2 ہفتے کی جنگ بندی بدھ کو ختم ہونے والی ہے، ابھی تک اس میں کسی طرح کی تجدید نہیں کی گئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اس دوران کہا کہ ایران کے ساتھ بہت اچھی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے تہران کو خبردار کیا کہ وہ امریکہ کو بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ایران نے امریکی ناکہ بندی ختم ہونے تک آبنائے ہرمز کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کی بحریہ نے ہفتے کی شب کہا، کوئی بھی جہاز خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں اپنے لنگر انداز سے کوئی نقل و حرکت نہ کرے اور آبنائے ہرمز کے قریب پہنچنا دشمن کے ساتھ تعاون سمجھا جائے گا اور اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ آبنائے ہرمز پر نئے حملوں نے عالمی توانائی کے بحران کو مزید گہرا کرنے اور جنگ کے 8ویں ہفتے میں داخل ہونے کے ساتھ ہی ممالک کو نئے تنازع کی طرف دھکیلنے کا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ ایران کی مشترکہ فوجی کمان نے اس سے قبل کہا تھا کہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول اپنی سابقہ حالت میں واپس آ گیا ہے، یہ اب سخت اور انتظام اور مسلح افواج کے کنٹرول میں ہے۔ برطانوی فوج کے یونائیٹڈ کنگڈم میں میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز سینٹر نے بتایا کہ پاسدار انقلاب کی گن بوٹس نے ایک ٹینکر پر فائرنگ کی، نامعلوم جہاز کے کنٹینر سے ٹکرایا جس سے کچھ کنٹینرز کو نقصان پہنچا۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس نے ہندوستان کے پرچم والے 2 تجارتی بحری جہازوں پر فائرنگ کی۔ جہازوں پر فائرنگ کے سنگین واقعے پر ایران کے سفیر کو طلب کیا گیا۔ اس سے قبل ایران نے ہندوستان جانے والے کئی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے حفاظت کے ساتھ گزرنے دیا تھا۔ ایران کے لیے آبنائے ہرمز اس کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے جو عالمی معیشت کے لیے خطرہ ہے اور ٹرمپ کو سیاسی طور پر بے چین کر رہا ہے۔ امریکی ناکہ بندی سے ایران کی پہلے سے کمزور معیشت مزید کمزور ہو رہی ہے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی نے ہفتے کے روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بحریہ اپنے دشمنوں کو عبرتناک شکست دینے کے لیے تیار ہے۔ واضح رہے کہ جمعے کے روز ایران نے اسرائیلی اور لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ مسلح گروپ حزب اللہ کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کے اعلان کے بعد آبنائے ہرمز کو تجارتی جہازوں کے لیے دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی آنے لگی تھی۔ ایران کے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے باوجود امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی مکمل طور پر جاری رہے گی جب تک کہ تہران امریکہ کے ساتھ معاہدہ نہیں کر لیتا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ہفتے کے روز بتایا کہ پیر کو ناکہ بندی شروع ہونے کے بعد سے امریکی افواج نے ایران کے 23 بحری جہازوں کو واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے ایک بیان جاری کیا کہ جس میں امریکی ناکہ بندی کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ ایران آبنائے ہرمز کو بند کر دے گا۔ کونسل نے کہا کہ چونکہ خلیجی علاقے میں امریکی فوجی اڈوں کو زیادہ تر رسد آبنائے ہرمز کے ذریعے آتی ہے، اس نے ایران جنگ مکمل طور پر ختم ہونے تک آبنائے ہرمز کے راستے ٹریفک کی نگرانی اور کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان ایک نئے معاہدے کو کامیاب بنانے کی کوشش میں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے کہنے کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا ہے کہ ان کا ملک امریکہ اور ایران کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ توقع ہے کہ پاکستان اگلے ہفتے کے اوائل میں مذاکرات کے دوسرے دور کی میزبانی کرے گا۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف کے دورہ ایران کے دوران امریکہ کی جانب سے نئی تجاویز پیش کی گئی تھی اور ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے، لیکن ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان خطیب زادہ نے کہا کہ ایرانی آمنے سامنے مذاکرات کے نئے دور کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ امریکیوں نے ایران پر حاوی رہنے والی شرائط کو ترک نہیں کیا ہے۔ ناظرین، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے
اور ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ پاکستان کے اندر پھر دوبارہ سے مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہونے والا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ دوسرا یہ مذاکرات کا دور انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کے حال پر رحم فرمائے، عالم اسلام کو فتح نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے۔ ناظرین، آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔